السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں وزیر احمد عباسی اور آج کے ٹیوٹوریل میں ہم سیکھیں گے فونٹ ٹیگ کو۔ پچھلے کچھ ٹیوٹوریل سے ہمارا HTML کورس چل رہا ہے اور اس میں ہم مختلف چیزیں سیکھ چکے ہیں اور آدھی چیزیں تقریباً ہم سیکھ چکے ہیں اور آدھی ہماری رہتی ہیں۔ آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ فونٹ ٹیگ کو کیسے یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اپنے نوٹ پیڈ پلس پلس ایڈیٹر اوپن کر لیں اور ساتھ ہی اپنا پیج link.html جو ہے وہ اپنے براؤزر میں بھی اوپن کر لیں۔ ٹھیک ہے، ہم بہت سارا فونٹ لکھتے ہیں، پیراگراف میں لکھتے ہیں، ہیڈنگز میں لکھتے ہیں۔ ہیڈنگز کے ٹاپک میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ کس طرح لکھتے ہیں، اسی طرح پیراگراف کیسے لکھتے ہیں۔ فونٹ ٹیگ بیسیکلی یوز ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا بہت سٹائل کرنے کے لیے فونٹ ٹیگ ہم یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیسے یوز کرتے ہیں؟ آپ اس کو پیراگراف کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے پہلے پیراگراف ٹیگ یوز کیا ہے، ٹھیک ہے، پیراگراف ٹیگ یوز کیا ہے، اس کے باہر آپ فونٹ ٹیگ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہیڈنگ کوشش کرنی ہے کہ جو پیراگراف ہے وہ فونٹ ٹیگ کے اندر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ فونٹ ٹیگ سٹارٹنگ ٹیگ ہے اور دوسرا وہ کلوزنگ ٹیگ۔ آپ نے یہاں پہ سارا ٹیکسٹ لکھنا ہے اور اس کے اندر میں ابھی آپ کو ایٹریبیوٹس بتاؤں گا، وہ سارے آپ نے لکھنے ہیں۔ اسی طرح آپ یہاں پہ پیراگراف کی جگہ ہیڈنگز بھی یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جن چیزوں میں ہم ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا ٹیکسٹ لکھتے ہیں، اپنے فونٹ ٹیگ کے ایٹریبیوٹس کو سیکھتے ہیں۔ فونٹ ٹیگ دراصل ایک پیراگراف ٹیگ ہی ہے جس کو سمپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ہیلو ورلڈ واٹس ایپ۔ اوکے، یہ چھوٹی سی تحریر ہے، یہ آپ ہیڈنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ پیراگراف میں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس پیراگراف کو سٹائل کرنے کے لیے ہم فونٹ ٹیگ یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ہم اس کو کنٹرول ایس سے سیو کرتے ہیں اور اپنے پیج میں ریفریش کریں گے۔ کیا ہے، یہ تحریر ہمارے پاس آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، یہ تحریر ہمارے پاس لکھی ہوئی آ چکی ہے جی۔ تو اس تحریر کو اب ہمارا سٹائل کرنا مقصد ہے فونٹ ٹیگ کو یوز کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، تو سب سے پہلا جو ایٹریبیوٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی ایک ٹیگ کے اندر آپ اس کے مختلف ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، مختلف اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو فونٹ ٹیگ میں سب سے پہلا جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہم کلر یوز کرتے ہیں۔ اپنے اس ٹیکسٹ کو کلر اگر آپ دینا چاہتے ہیں، دوسری طرح پیراگراف یا ہیڈنگ میں ڈائریکٹ اس کا ایٹریبیوٹ کلر دیں گے تو وہ پیراگراف ہیڈنگ کلر نہیں ہوگی، آپ کو اس کے پیچھے فونٹ ٹیگ لگانا ہوگا اگر آپ اس کو کلر کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم کلر دے دیتے ہیں ریڈ، کنٹرول ایس سے سیو کریں گے، براؤزر میں ریفریش کریں گے اور چیک کریں گے کہ ہماری تحریر، یہ دیکھیں جی ہمارا کلر ریڈ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کوئی بھی دینا چاہیں، گرین دینا چاہتے ہیں گرین دے سکتے ہیں، کنٹرول ایس سے سیو کریں، ریفریش کریں، گرین ہو گیا۔ ٹھیک، اس طرح جو بھی آپ کلر دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا دوسرا ایٹریبیوٹ ہوتا ہے سائز۔ اگر آپ اپنی اس تحریر کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے اس ٹیکسٹ کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں، تو بھی آپ سائز کا ایٹریبیوٹ یوز کر کے ان کا بڑھا سکتے ہیں ٹیکسٹ سائز۔ یہ دیکھیں اب یہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا ایٹریبیوٹ آ گیا۔ تیسرا ایٹریبیوٹ جو ہوتا ہے اس سے اب زیادہ آپ فیملیئر نہیں ہیں، وہ ہوتا ہے فیس۔ فیس دراصل
اس کی جو ٹیکسٹ ہے اس کی شکل و صورت تھوڑی تبدیل ہو جاتی ہے. آپ نے ورڈ پیڈ میں یا مائکروسافٹ ورڈ میں بھی جو فونٹ سٹائلز ہوتے ہیں دراصل یہ ہم کوڈنگ کے تھرو چینج کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں, وہیں سے ہم کاپی کریں گے. اپنے ڈیسک ٹاپ پہ آ جائیے, رائٹ کلک کریں گے, نیو ٹیکسٹ ڈاکومنٹ کریٹ کریں گے اپنی اس فائل میں اور اس کو اوپن کر لیں گے. یہ دیکھیے ہمارے پاس فارمیٹ کے اندر جائیں گے, فونٹ ہمارے پاس آ جائیں گے. فونٹ میں سے یہ دیکھیں جو بھی سٹائل آپ, ٹھیک ہے, یہاں سے آپ کنٹرول سی کا پریس کریں گے اور اپنے نوٹ پیڈ پلس پلس ایڈیٹر میں فیس کی سیکشن میں جا کے اس کو کنٹرول وی سے پیسٹ کر دیں گے. کنٹرول ایس سے سیو کریں گے تو ہم چیک کریں گے براؤز کر کے کہ آیا کہ ہماری اس تحریر کی شکل و صورت چینج ہوئی ہے یا نہیں. یہ دیکھیں اسی طرح چینج ہو گئی. اسی طرح آپ کوئی بھی یہاں سے اٹھا کر جو ہے نا اس کی چینج کر سکتے ہیں. ہم یہ والی اٹھا لیتے ہیں, کنٹرول سی سے آپ نے یہیں پہ, کیونکہ یہاں پہ تحریر لکھی ہے نا, آپ نے کنٹرول سی سے کاپی کر لینی ہے. بڑا آسان طریقہ ہے, ٹھیک ہے. کنٹرول وی سے پیسٹ کریں گے, کنٹرول ایس سے سیو اور اس کو ریفریش کریں گے تو یہ ہماری تحریر اس طرح ہو جائے گی. یہ مختلف آپ اپنے جو ہیڈر سیکشن ہوتا ہے وہاں پہ اگر آپ لوگو لگانا چاہتے ہیں یا مختلف تحریر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے ان کو سٹائل کریں گے, ٹھیک ہے. آخر میں ہم کمپلیٹ ایک ویب سائٹ بنائیں گے, اس کو اپلوڈ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح یہ ساری سٹائلیں یوز کرتے ہیں. یہ تھا جی ہمارا آج کا ٹیوٹوریل, اختتام پذیر ہوا ہے. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل درپیش ہیں تو آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں nazeeramadabasi11@gmail.com. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کریں, اگر نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کریں. کویشچنز زیادہ سے زیادہ پوچھیں تاکہ آپ میں بھی, اگر مجھے کوئی چیز میں نہیں معلوم تو میں بھی وہ سیکھ لوں اور سیکھنے کے بعد آپ لوگوں تک پہنچاؤں, ٹھیک ہے جی. تو اگلے ٹیوٹوریل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.